وی آر نالج کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یقیناً ہمارے دلوں کو دستک دینے والا واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے افریقہ کے ایک علاقے کا۔ وہاں کے لوگوں کا معمول تھا کہ امام صاحب کو رمضان کے مہینے میں گھروں پر دعوت کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے امام صاحب کی دعوت کی۔ امام صاحب دعوت کے لیے گھر پہنچے تو اس شخص نے دسترخوان کے پاس ایک رقم رکھی اور وہاں سے بھول کر چلا گیا۔ جانے کے بعد کچن سے جب آتا ہے واپس کھانا لے کر امام صاحب کے لیے تو وہ رقم نہیں پاتا ہے، لیکن اس وقت کچھ نہیں کہتا ہے۔ بعد میں جب میاں بیوی کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے کہ وہ رقم میں نے کہاں رکھی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اور پھر سوچنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ میں نے وہ رقم تو دسترخوان کے پاس رکھی تھی اور کھانا لینے کے لیے امام صاحب کے لیے گیا تھا، تو امام صاحب کے علاوہ تو گھر میں ہمارے کوئی آیا نہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے امام صاحب ہی ہماری رقم لے کر گئے ہیں۔ اس طریقے کی گفتگو ہوئی اور سال اسی طرح گزر گیا۔ سال گزرنے کے بعد اسی دن رمضان کی اسی تاریخ کو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مجبوری رہی ہوگی تو امام صاحب نے وہ رقم لے لی ہوگی، لیکن ہمیں اپنے اخلاقی فریضے کو نہیں بھولنا چاہیے اور امسال بھی ہمیں ہر سال کی طرح امام صاحب کی دعوت کرنی چاہیے۔ بیوی نے بھی حامی بھری۔ شوہر امام صاحب کو دعوت دینے کے لیے گیا۔ جب امام صاحب گھر پر آئے تو شوہر نے کہا کہ امام صاحب آپ نے دیکھا کہ سال بھر میرا رویہ آپ کے ساتھ تبدیل ہو چکا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا ہاں میں نے بھی محسوس کیا، لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا وضاحت کرنے کا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے آپ سے رویہ کیوں تبدیل کر دیا تھا، کیوں رویہ بدل دیا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ضرور عرض کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ گزشتہ سال اسی دن اسی وقت میں نے دسترخوان پر اتنی رقم رکھی تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ رقم ہم نے نہیں پائی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں یقیناً وہ رقم میں نے ہی لی تھی، اور یہ کہہ کر امام صاحب نیچے نظریں کر کے آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ جب رونا بڑھنے لگا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب اس میں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ رقم آپ کو معاف کر دی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے وہ رقم لی ہے، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ آپ نے سال بھر قرآن کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ جب دسترخوان پر رقم رکھ کر گئے تو اس وقت پنکھے کی ہوا کی وجہ سے رقم اڑ کر کہیں چلے گئی، تو میں نے اٹھا کر اسے قرآنی صفحات میں رکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو گے تو آپ کو وہ رقم مل جائے گی، لیکن آپ نے آج تک قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی تو وہ رقم کیسے ملتی؟ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو فوراً دوڑا اور قرآن کھولا تو دیکھا کہ وہ رقم جیسی کہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس شخص نے امام صاحب سے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں معاف کریں، ہم سال بھر آپ سے رویہ ٹھیک نہیں رکھ سکے، صرف شک کی بنیاد پر۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل کرنا ہے کہ موبائل نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم قرآنی صفحات کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کر رہے ہیں اور کتنی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح کی اچھے واقعات، تاریخی حقائق، دین و دنیا کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ہمارے اپنے چینل سے جڑ جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فائدہ عام کے لیے اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔